سیر ہو کر کھانا کھانے والوں ذرا صحابہ کی بھوک کو بھی یاد کیا کرو۔ میں یہ پتھر کیوں باندھا ہوا ہے؟ اس لیے باندھا ہوا ہے کہ میں خندق کھود رہا ہوں، میری کمر سیدھی رہے، میں جھک نہ سکوں۔ تو میں نے آقا بھوک کی شکایت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لیکن آپ کا حکم آیا میں خندق کھود رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھوک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے تسلی کیا تھا، اس کی تشفی کیسے کروائی، اس کو سکون کیسے عطا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی ذرا میرے قریب تو آ جا۔ جب وہ قریب آیا تو اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹایا، جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی تیرے ساتھ خندق کھود رہا ہوں، تو 2-3 دن سے بھوکا ہے، مجھے کئی دن گزر گئے ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ پیا۔ تو اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو خوف سے اور بھوک سے۔ جو کامیاب ہو گیا، جس نے اس کے لیے بھوک کو برداشت کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو دیکھیے یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن بڑے پریشان ہو کر، بڑے دکھی ہو کر، بھوک نے جب ستایا تو گھر سے باہر نکلے۔ ابو بکر کوئی عام نہیں، بعد میں عرض کروں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھوک نے ستایا تو باہر نکلے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی بھی گھر سے باہر آ رہے ہیں تو حضور نے اپنے غلام کا چہرہ دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چہرہ دیکھا تو پریشانی کے آثار نظر آئے۔ فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ کوئی پریشان لگتا ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر پہ بیٹھا تھا، بھوک نے ستایا تو میں نے کہا جو میں باہر نکل جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فرمایا ابو بکر میں محمد کا بھی یہی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بھوک نے ستایا تو میں بھی باہر آ گیا۔ اے ابو بکر میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں 1 ماہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، گھر پہ چراغ نہیں جلا، اور کئی دن گزر گئے ہیں میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ جب میرے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ یہ بھوک سے خدا آزما رہا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام نہیں تھے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان کے پاس 45 لاکھ، اس وقت 45 لاکھ دراہم اور دینار تھے۔ یہ اس وقت جب اسلام لائے تو کتنا مال تھا آپ کے پاس۔ یہ وہ تھے جن کی 6 دکانیں تجارت کی چلتی تھی، اور یہ وہ تھے جو مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے رئیس تھے۔ لیکن ان کا اس وقت دسترخوان یہ تھا کہ ہزاروں لوگ آ کر آپ کے دسترخوان سے کھایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا ہے تو پھر کس طرح کرتا ہے؟ سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے نام پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ اور قربان کر کے کبھی ماتھے پہ بل نہیں آیا، شکوہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو سب کچھ قربان کر دیتے۔ دیکھیے ہمارے اندر خوف ہے، کس چیز کا خوف کب ہوتا ہے؟ ہم روزے سے ہوتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ انسان روزے سے ہوتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کے پاس دسترخوان بھی بچھا ہوتا، گھر میں چیزیں بھی ہوتی ہیں، لاکھوں ہزاروں نعمتیں بھی ہوتی ہیں، وہ کسی نعمت کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، جبکہ وہ کھا بھی سکتا ہے، اس کو اختیار بھی ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، وہ اس کو کھانے کے لیے پینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ کیوں نہیں کھاتا؟ روزے دار وہ 14-16 گھنٹے گزارتا ہے، وہ کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کھانے کے قریب کیوں نہیں جاتا جبکہ ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی کمائی پڑی ہوئی ہے، اسے بھوک بھی ہے، اسے پیاس بھی ہے، وہ کمزوری بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کس کا خوف ہے؟ اس کے رب کا خوف۔ جب بندے کے اندر خدا کا خوف آتا ہے، وہ کھانے سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ پینے سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھ پر فرض کیا ہے، اتنے ٹائم کے لیے فرض کیا ہے، میں کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، میں اپنی کمزوری کو دور بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے خوف سے نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ کسی نعمت کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے رب کا خوف طاری ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے منع کیا ہے، وہ کسی چیز کے قریب جاتا نہیں۔ اگر ہم روزے میں اس کا خوف رکھ کر کھانے سے پینے سے اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز کو ہم ختم کر دیتے ہیں، کاش اگر اسی طرح ہم اپنی نماز میں بھی اس کا خوف رکھیں، ہم کھاتے پیتے بھی اس کا خوف رکھیں کہ مالک ہے، یہ ہمیں دے گا تو ہم اس کی رضا کے لیے کھائیں گے تو پھر راضی ہو جائے گا، تو پھر وہ کھانا بھی برکت والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کو اللہ نے آزمایا، کیا کس چیز سے آزمایا؟ خدائی ذوالجلال نے آزمایا، مال کی کمی کی وجہ سے بھی آزمایا۔ مال تھا، مال لے لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، لے لیا آزمایا کہ اب یہ میرا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ آج تھوڑا سا ہمارا مال کسی چیز میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم کیا رب سے شکوہ کریں؟